علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب بدبخت یزید امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار اس کا گرجا گھر آیا۔ اس راہب نے سر انور کو دیکھا تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ہے۔ یہ سنتے ہی راہب تڑپ گیا اور یزید پلیدیوں کے پاس جا کر بولا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ یزیدی تو تھے ہی مال کے پیاسے بھوکے، فوراً ہی ان اشرفیاں لینے پر راضی ہو گئے۔ راہب اگرچہ غیر مسلم تھا، البتہ اس نے سر انور کا خوب ادب کیا اور اس سر انور کو غسل دیا، اس سر مبارک کو خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی گود میں رکھ کر اس سر مبارک کی زیارت کرتا رہا۔ اس نے سر انور سے ایک ایسا نور آسمان کی طرف بلند ہوتا دیکھا کہ سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر وہ غیر مسلم راہب کا دل پگھل گیا۔ سر انور سے ابھرتے نور نے راہب کا سینہ اپنے نور سے روشن کر دیا اور اس نے یہ رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ خوش بخت راہب جو اب کلمہ پڑھ کر نانہ حسنین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، اس نے اپنا گرجا اور تمام ساز و سامان چھوڑا اور باقی زندگی خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ سبحان اللہ! دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب چمکی ہی کان اہل بیت۔ نصرانی راہب نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کا ادب کیا تو اس سے دولت ایمان نصیب ہوئی، اور دوسری طرف بظاہر کلمہ پڑھنے والے یزیدی بدبخت لالچی تھے، ان کی حرص اور دولت دنیا کی ہوس نے انہیں لے ڈوبا۔ ان یزیدی بدبختوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے درہم دینار لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم اور دینار ٹھکریاں بن چکے ہیں۔ تو اے عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت، کیسی عبرت کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا ادب کرنے کی برکت سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور دوسری طرف یزیدی بدبختوں پر پھٹکاری پڑی، ان کے برے کرتوتوں کے نتائج کی ایک ادنا جھلک انہیں دکھائی گئی، ان کے سونے چاندی کے سکے ٹھکریاں بن گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختوں، تم نے اس دنیا فانی کی خاطر دین سے منہ موڑا، آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت بے پرواہی پڑی، اور جس فانی دنیا اور بے وفا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے ایسا کیا، وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔